السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے ایم قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 17 جنوری سن 2021 کا یہ ایپیسوڈ ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری بہنیں جو قرآن مجید پڑھنا چاہتی ہیں، ویسے تو میں چینل پر قرآن مجید پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن وہ ہماری بہنیں جو کسی فیمیل ٹیچر سے قرآن پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ میل کر سکتی ہیں askam.qasmi@gmail.com پر۔ ہم نے خواتین کو پڑھانے کے لیے فیمیل ٹیچر کا انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ ہمارے بھائی جو میل ٹیچر سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میل کر سکتے ہیں askam.qasmi@gmail.com پر۔ پہلا سوال MB ٹرو زون یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ فرام فرخ آباد۔ دیکھیے بھائی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا ظاہر ثواب زیادہ ہوگا، جتنی دین کے لیے مشقت برداشت کی جاتی ہے اتنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو سردی کے موسم میں گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، اور دین کے لیے جتنی مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سردی کے موسم میں جب آپ وضو کر رہے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن اللہ کی محبت میں آپ وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ، اس کی خواہشات کچھ اور تھیں لیکن اپنے دل کو مار کر، اپنی خواہشات کو کچل کر میری رضا کے لیے یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر گرم پانی کا انتظام ہے تو آپ گرم پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تزرون انصاری پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ سوال نمبر 1، کیا گرلز عمرے کا سال اوڑھ سکتی ہیں؟ گرلز جو ہیں عمرے کا سال جو ہوتا ہے، شال ہوتی ہے، چادر جو بھی ہوتی ہے، آپ وہ اوڑھ سکتی ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، کیا ہم لوگ ناپاکی میں اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ سنڈے کمنٹ کے ویڈیو کراپ کر کے کیوں ڈالتے ہیں؟ سب کمنٹس میں ہی مل جاتا ہے، تو آپ کوئی اور ہی سوال کا جواب دے دیا کریں بھائی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کراپ کر کے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو آسک اے ایم قاسمی والا چینل ہے اس پر یہ سنڈے کمنٹ باکس کے جو سوالات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، ان کو کراپ کر کے اس چینل پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ پورا سنڈے کمنٹ باکس دیکھے، تو اسی لیے اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے آدمی کو ہر مسئلہ مل جائے، اسی لیے وہ کراپ کر کے اپلوڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ شعیب خان کہتے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام نوشاد ہے، میرا آپ سے کچھ سوال ہے۔ نمبر 1، صلاۃ التسبیح کی نماز سے زنا جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ پلیز ضرور بتائیے جی۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح کی نماز آپ پڑھیں گے، اس کے بعد دعا مانگ لیں، اور جتنی بھی آپ نے گناہ کی ہیں ان سے توبہ کریں، ہے نا؟ تو بالکل صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ کبیرہ ہوں چاہے صغیرہ ہوں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ بالکل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، سورہ کہف سے کبیرہ اور صغیرہ دونوں ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اور سورہ کہف کی فضیلت بتائیں۔ سورہ کہف کی فضیلت یہی ہے کہ دجال کے فتنے سے وہ شخص محفوظ رہے گا جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے ایوری فرائیڈے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، بیماری کیا گناہوں کی وجہ سے آتی ہے؟ بیماری جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ گنہگار مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے اس کو پاک صاف فرماتے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جو شخص بیمار ہوتا ہے اور بیماری پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور عبادت میں اس کی کوئی کمی نہیں آتی، فرائض کی پابندی کرتا ہے بیماری کے باوجود، تو ایسا شخص جو دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے تو یہ بیماری اس کے درجوں کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جو شخص دین سے دور ہوتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، اس کے اوپر جو بیماری آتی ہے تو یہ بھی جو ہے نا وہ اس کے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو شخص بیماری آنے کے بعد دین سے بالکل دور ہو چکا ہے، دین پر عمل بھی پہلے بھی نہیں کرتا تھا، بیماری آنے کے بعد بھی وہ دین پر عمل نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ بیماری عذاب ہوتی ہے۔ اور جو شخص دین پر عمل کر رہا ہے، بیماری کے بعد بھی صبر کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بیماری جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قیوم علی پوچھتے ہیں، بھائی جان ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں فرام ہماچل پردیش، میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا کلام پاک کی تلاوت میں جو سجدے آتے ہیں تو کیا ان سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم پر 4 سجدے فرض ہو گئے اور ہم 7، 8، 9 یا 10 بھی کر سکتے ہیں، کیا زیادہ بھی کر سکتے ہیں؟ لیکن جو آپ کے اوپر واجب ہے نا سجدے کرنا، سجدہ تلاوت جتنے واجب ہیں وہ واجب کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ شکر کے سجدے ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے تو آپ جتنے سجدے کریں اتنے کم ہیں، تو زیادہ کر دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کی طرف سے زیادہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ 7 سجدے تھے لیکن آپ نے 9 کر لیے, کوئی دقت والی بات نہیں ہے. جب خواتین نماز پڑھتی ہیں اور سجدے میں جاتی ہیں, اگر ان کی چادر ہاتھوں کے اوپر ڈھک گئی تو کیا اس کے اوپر سجدہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ چادر کے اوپر سجدے کرنے سے سجدہ چادر کا ہو جاتا ہے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سجدہ کر رہے تھے آپ اور کوئی بھی کپڑا یا چادر یا دوپٹہ آپ کے نیچے آ گیا سجدے کی جگہ پر, پیشانی کے نیچے آ گیا, تو کوئی بس سجدہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. نمبر 3, کیا جانماز کے نیچے کٹا لگا کر نماز پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جانماز کے نیچے کٹا لگانے سے نماز نہیں ہوتی ہے. کٹ کا نشان جانماز کے نیچے کیوں لگایا جاتا ہے, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جانماز کے نیچے کٹ کا نشان لگانے کا کیا اس میں کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے؟ میں نے تو یہ پہلی بار سنا ہے کہ جانماز کے نیچے جو ہے وہ کٹ کا نشان لگایا جاتا ہے. اب اس کے پیچھے کیا آپ لوگوں کے عقیدے ہیں اور کیوں یہ کٹ کا نشان لگایا جاتا ہے, اور جو لوگ نہیں یہ کہتے ہیں کہ کٹ کا نشان لگانے سے نماز نہیں ہوتی ہے. پہلے تو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کٹ کا نشان لگایا کیوں جاتا ہے. آپ کٹ کا نشان لگا ہوا ہو یا ویسے ہی بنا ہوا ہو, کوئی بات نہیں ہے. نماز ہونے نہ ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی کپڑا پاک ہے, اس پہ چاہے کٹ کے نشان بن رہے ہوں, چاہے پلس کے یا گھوڑا کے نشان بن رہے ہوں, نماز بہرحال پاک کپڑے پر ہو جاتی ہے. لیکن مجھے بتائیں بھائی, یہ کیا مسئلہ ہے؟ کٹ کا نشان لگا ہو, لگایا کیوں جاتا ہے؟ لگایا جاتا ہے تو کس عقیدے کی بیس پر لگایا جاتا ہے, کیا سوچ کر لگایا جاتا ہے؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کٹ کا نشان نہیں ہونا چاہیے, وہ منع کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آیا, آپ اس کو کلیئر لکھیں. عائشہ شیخ پوچھتی ہیں, بھائی جان آپ کا نیا اسٹوڈیو تو بڑھیا ہے, ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. اللہ آپ کو ہمیشہ دینی اور دنیاوی ترقی دے, آمین. میرے کچھ سوالات ہیں, امید ہے کہ آپ ایپیسوڈ 89 میں ضرور شامل کریں گے. نمبر 1, ہم مسلمان کیا غیر مذہبیوں کے تہوار پر انہیں مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں, جیسے ہیپی دیوالی اور ہیپی ہولی, کیونکہ آپس میں بھائی چارے کی بات آتی ہے تو انہیں تہواروں پر وش کرنا کیا غلط بات ہے؟ دیکھیے, بھائی چارگی ایک الگ چیز ہے اور مذہب چارگی ایک الگ چیز ہے. مذہب چارگی میں شرکت کرنے کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا. بھائی چارگی میں آپ شرکت کیجئے, اور بھائی چارے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے تہوار میں شرکت کرنا شروع کر دیں, وش کرنا شروع کر دیں. یہ بھائی چارگی کا ہرگز مطلب نہیں ہے. بھائی چارہ, دیکھیے, بھائی چارہ یعنی بھائی جیسا اظہار کرنا. آپ تو مذہب جیسا اظہار کر رہے ہیں, مذہب چارگی ہو گئی نا. یہ تو ہولی میں شرکت کر رہے ہیں, دیوالی میں شرکت کر رہے ہیں, یہ تو مذہب چارگی ہو گئی. تو مذہب چارے کی اسلام اجازت نہیں دیتا, بھائی چارے کی اسلام اجازت دیتا ہے نا. بھائی چارہ کیا ہے کہ آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے, ہندو ہے, اس کو کوئی پرابلم آ گئی, اس کو کوئی تکلیف آ گئی, اب بالکل آپ اس کی مدد کیجئے. اس کو قرض کی ضرورت ہے, اسے قرض دیجئے, اس کے گھر کی حفاظت کیجئے, اس کے اوپر کوئی پرابلم آئے تو کاندھے سے کاندھا ملا کر اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے. لیکن آپ اس کے مذہب میں ہی شرکت کرنا شروع کر دیں, یہ بھائی چارہ نہیں ہے. تو بھائی چارہ الگ چیز ہے اور مذہب چارہ ایک الگ چیز ہے نا. تو ہولی میں, دیوالی میں, اس میں شرکت کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اور جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے, کیونکہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. کیونکہ دیکھیے, یہ جو دنیا ہے نا, یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے, سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے, اللہ اور غیر اللہ کی لڑائی ہے, شرک اور کفر اور ایمان کی لڑائی ہے. اب آپ بھی اگر غیر مسلموں جیسے کام کرنا شروع کر دیں تو سچ اور جھوٹ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم کہتے ہیں ایک اللہ ہے جو سب کا خدا ہے, سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں, خدا تو 4 ہیں, خدا تو 10 ہیں. آپ بھی جب اس کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر اسی کے جیسے کام کرنا شروع کر دیں گے اور جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنا شروع کر دیں گے, تو سچ اور جھوٹ کا پتہ کیسے چلے گا؟ ایمان اور کفر کا پتہ کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے, پھر آپ لوگوں کو دعوت اسلام کی کیسے دے پائیں گے؟ کیونکہ آپ کے نزدیک تو وہ بھی صحیح ہے. تو بھائی چارہ ایک الگ چیز ہے اور مذہب چارہ ایک الگ چیز ہے. اسی لیے بھائی چارے کی اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن مذہبی چیزوں میں شرکت کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. ہمارے بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں, وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بھئی ہم, بھائی چارہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم ان کے مذہبی چیزوں میں شرکت نہیں کر سکتے, تو ہم سے ضد بھی نہیں کرتے. اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ جو مذہبی چیزوں میں شرکت کرے وہ بھائی چارہ دکھا رہا ہے, اور جو مذہبی چیزوں میں شرکت نہ کرے وہ بھائی چارے نہیں رکھتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. بھائی چارے کو آپ سمجھیے کس کو کہتے ہیں. نمبر 2, فلمی گانے یا کسی طرح کا میوزک سننا گناہ ہے, مگر ایک والد میوزک سننے کا خوب شوق رکھتے ہیں اور ان کی بیٹی انہیں خوش رکھنے کے لیے میوزک باکس, FM اسپیکر خرید کر تحفے میں دیتی ہے, جس سے والد کا دل خوب خوش ہوتا ہے. اور گھر میں سب لوگ اپنی ڈیوٹی چلے جانے کے بعد والدہ اکیلی رہ جاتی ہیں اور ان کو اکیلا پن محسوس نہ رہے, اسی لیے ان کی بیٹی ان کو ایک ٹی وی خرید کر دیتی ہے, جس سے والدہ بھی خوش ہو جاتی ہیں. یہ سب لوگ دینی علم نہیں جانتے ہیں, تو کیا یہ جو تحفے اور خوشی بیٹی اپنی والدین کو دے رہی ہے,
کیا یہ نیکی ہے؟ دیکھیے بھائی، کوئی اگر کمانا نہیں جانتا تو وہ کمانا سیکھتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اگر جو ہے کوئی چیز نہیں جانتا ہے تو وہ اس کو سیکھتا ہے. اسی لیے دین کو اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ سیکھے نا. اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے رکھی ہے، اور آج تو اتنے اوپن سورس موجود ہیں دین کو سیکھنے کے لیے. یوٹیوب موجود ہے نا، نیٹ موجود ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایریے میں مسجد موجود ہے، بیانات ہر ایک کے کانوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو اگر وہ خود نہیں سیکھ رہا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. تو اگر کوئی دین نہیں سیکھ رہا ہے، دین کا علم کسی کو نہیں ہے، تو وہ خود ذمہ دار ہے. اس کے لیے وہ بچ نہیں پائے گا، بلکہ یہ بڑا گناہ ہے کہ دین کو تم نے کیوں نہیں سیکھا. رہی بات یہ کہ فلمی گانے کا کسی کے والد کو شوق ہے، تو بھائی اگر کسی کو شراب کا شوق ہے تو اس کو شراب کی ایک بوتل دی جائے گی تو وہ تو بڑا خوش ہوگا. اب اس کو خوش دیکھنے کے لیے آپ اس کو شراب کی بوتل تو نہیں دے سکتے نا. اگر کسی کو شراب سے خوشی ہوتی ہے، کسی کو غلط چیزوں سے خوشی ہوتی ہے، حرام چیزوں سے کسی کو خوشی ہوتی ہے، تو آپ حرام کام کرنا شروع کر دیں، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. والدین اگر آپ کے غلط چیزوں سے خوش ہوتے ہیں تب تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنے والدین کو بچائیں جہنم کی آگ سے. اپنے والدین کو سمجھائیں کہ پاپا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ جہنم والا راستہ ہے. امی کیا کر رہی ہیں آپ، یہ تو جہنم والا راستہ ہے. کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ آپ جنت میں جائیں؟ آپ کو دین کی سمجھ ہے، آپ تو سمجھ رکھتے ہیں نا، آپ سمجھ رکھتے ہیں. آپ سمجھ رکھنے کے باوجود بھی اپنے والدین کو کیوں نہیں سمجھاتے ہیں؟ آپ اپنے والدین کو سمجھا سکتے ہیں نا کہ پاپا گانے سننے سے یہ ہوتا ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے. اماں گانے سننے سے بہت گناہ پڑتا ہے. آپ تنہا ہیں تو تنہائی کو قرآن سے دور کیجئے نا، تنہائی کو قرآن کی تلاوت سے دور کیجئے، اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے. قبر میں آپ چلی جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، تب بیٹی بھی ساتھ نہیں ہوگی، بیٹا بھی ساتھ نہیں ہوگا. اور قبر کا گناہ، قبر کا عذاب کتنا سخت ہے، اس سے آپ کے والدین کو کون بچائے گا؟ تو یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، اور والدین کو خود سمجھنا چاہیے. اتنی عقل تو سب رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے قبر میں جانا ہے، یہ عقل تو سب رکھتے ہیں نا. تو جب یہ عقل ہے تو پھر قبر کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے عزیز بہن، اگر پاپا گانے سے خوش ہوتے ہیں، ماں ٹی وی سے خوش ہوں گی، تو یہ تو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں اور اس طرح کے تحفے دینا جس سے گناہ کا ذریعہ وہ بنے. اس طرح کے تحفے دینے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. اے این اسٹائلش، میں نے پہلے سنڈے میں بھی پوچھا تھا، آپ نے آنسر نہیں دیا. میرا کوشچن ہے، میرے بھائی کی جن کی بہت تعریف تھی، پورے گھر کی ذمہ داری وہی سنبھالتے تھے، ممی کچھ بھی کام کو کہتی تھی تو دل سے کرتے تھے، ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے ہم سب، لیکن اب بالکل چینج ہو گئے ہیں، کام میں من نہیں لگتا ہے، بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ بھی کام کی کہو تو اپنے بھائیوں سے بحث کرتے ہیں کہ وہ بھی تو ہے، ان سے کہو. اور ان کا بزنس کی طرف سے بھی کام نہیں ہو پاتا ہے صحیح سے، پلیز بتائیں. میری امی کہتی ہیں ان کی تعریف تھی، ان کی نظر لگ گئی ہے شاید. کیا نظر لگ جاتی ہے؟ دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کو مائنڈ کو چینج کرنے والے ہوتے ہیں اس کے پیچھے، اسے سمجھاتے ہیں بھئی یار تو اکیلا کیوں کرتا ہے، ارے تجھے اکیلا کرنے کی کیا پڑی ہوئی ہے، اور بھی تو تیرے بھائی ہیں. تو وہ جو بھڑانے والے ہوتے ہیں، آگ لگانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی کے مائنڈ کو کسی تیسرے بندے نے ڈائیورٹ کیا ہو، غلط باتیں اس کے مائنڈ میں ڈالی ہوں، اس کو بھرا ہو، ہے نا. اب اس پہ آپ لوگ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں پیار سے محبت سے سمجھاتے رہیں، پیار سے محبت سے سمجھاتے رہیں. اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ تیسرا کوئی بندہ ہوتا ہے جو ہم سے جلنے والا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے. ایک اچھا خاصا بندہ ہے، جب اس کے مائنڈ میں غلط چیزیں بھری جائیں گی، غلط باتیں ڈالی جائیں گی، تو وہ ظاہر ہے غلط باتیں اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، وہ چینج ہو جاتا ہے. تو ایسا اکثر ہوتا ہے، 90% ایسا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، ہے نا. آپ سمجھائیں، خوب پیار سے سمجھائیں. بالکل بھی یہ نہ کہیں کہ آپ پہلے ایسے تھے، ویسے تھے، ایسے تھے، نہیں. آپ ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلائیں، ہے نا. اور اللہ سے دعا کریں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے روزانہ آپ اللہ سے دعا کریں. اور رہی بات نظر کی، تو ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے نظر لگ جاتی ہے، تو آپ دونوں قل پڑھ کر اپنے بھائی پر دم کر دیا کریں، دونوں قل پڑھ کر اپنے بھائی کو دم کر دیا کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جب وہ سو رہا ہو تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھ دیا کریں، ہے نا. اس آیت کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو راہ راست سے بھٹک گیا ہو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ آیت بڑی مؤثر ہے. تو 11 بار یا 7 بار پیشانی کے بال پکڑ کر اہدنا الصراط المستقیم پڑھ دیا کریں. محمد علی خان کہتے ہیں، مولانا صاحب پلیز میرے سوال کا جواب دیں کیونکہ میں بہت کنفیوز ہوں اور پریشان ہوں. میرا کوشچن ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا اچھا کھانے کو دیا تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کیسے کر سکتے ہیں؟
اس بات کے لیے میں بہت پریشان ہوں. پلیز کوئی طریقہ ہو شکریہ کرنے کا یا پھر کوئی دعا ہو جو ہم پڑھیں کھانا کھانے کے بعد جس سے اللہ خوش ہو جائے. جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کا آپ اہتمام کرنا شروع کر دیں. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، ٹھیک ہے. اور صبح سے شام تک کوئی دعا اگر یاد نہ بھی ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کام کی شروعات کریں. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں اور ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں. اور جب بھی کوئی بات بتائیں جو اچھی بات ہو تو الحمدللہ کہیں. مثال کے طور پہ کسی نے پوچھا کہ بھائی کام کیسا چل رہا ہے، آپ کہیں الحمدللہ بھائی اللہ کا شکر ہے کام بڑا اچھا چل رہا ہے. کسی نے پوچھا کھانا کھا لیا ہے، الحمدللہ میں کھانا کھا چکا ہوں. طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے بہترین طبیعت چل رہی ہے. تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا اس ٹائپ سے آپ کر سکتے ہیں. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام اور تسبیحات کا اہتمام ہے نا، اور سبحان اللہ یہ جو تسبیح فاطمی کہلاتی ہیں ان تسبیحات کو روزانہ پڑھیں. ایک تسبیح، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہی ہیں. ٹھیک ہے. احمد علی کہتے ہیں اگر کپڑوں پر ٹوائلٹ لگ جائے اور اتنی جگہ دھو لی جائے اور پھر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں. دیکھیں بھائی، جتنے بھی حصے پر ناپاکی لگی ہے، ٹوائلٹ لگی ہے، کوئی اور چیز لگی، تو اتنے حصے کو دھو لیا جائے اور نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے اتنے حصے پہ جو ہے کہیں کپڑے پر ناپاکی لگ گئی، اتنے حصے کو آپ دھو لیں پانی سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے. تو جتنے حصے پر بھی ناپاکی لگی اتنے حصے کو دھونے سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے. انتخاب عالم کہتے ہیں عصر سے مغرب تک نہیں کھانے سے کیا نفل روزے کا ثواب ملتا ہے؟ یہ من گڑت باتیں ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں، لوگوں کے کہنے پر نہ جایا کریں. عصر سے مغرب تک کا وقت مردوں کے کھانے کا ہوتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ پلیز آپ میرے دونوں سوالوں کا جواب ضرور دیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. ٹھیک ہے. محمد یونس بھائی جان، قرآن کا سجدہ کیسے کیا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم. 4 مہینے سے سوال کر رہی ہوں. اچھا، 4 مہینے سے سوال کر رہی ہیں. دیکھیے کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے تو آپ یوٹیوب پر جا کر ایک مرتبہ ایسے سرچ کر لیا کریں قرآن کے سجدے بائی AM قاسمی، قرآن کے سجدے AM قاسمی. جو بھی مسئلہ ہے اس کو آپ لکھیں اور آگے میرا نام لکھ دیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا جی، اس لیے ایک بار ہی سوال پوچھی ہوں. میرے 2 بچے آپ سے قرآن سیکھ رہے ہیں، پلیز جواب ضرور دیں. حیدرآباد. ارے بھائی حیدرآباد سے ہیں یہ. دیکھیے قرآن کے جو سجدے ہوتے ہیں، 2 سجدے آپ کے اوپر ہیں، 3 سجدے آپ کے اوپر ہیں. تو بس آپ کھڑی ہو جائیں اور کھڑی ہونے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانا، کچھ بھی نہیں کرنا، اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے. سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 بار 5 بار 7 بار جتنی بار آپ چاہیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ کھڑی ہو جائیں. ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ سلام پھیرنا ہے. تو کھڑی ہو جائیں سیدھی قبلے کی طرف رخ کر کے اور اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلی جائیں، ہے نا. آپ کو 2 سجدے کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، تیسرا کریں، چوتھا کریں، اور پھر اس ٹائپ سے اللہ اکبر کہہ کر پوری کھڑی ہو جائیں. ہو گئے سجدے. ٹھیک ہے. روبینہ منصوری کہتی ہیں میرے والد صاحب گھر پہ نماز پڑھتے ہیں عورتوں کی طرح. میں نے انہیں کہا ہے کہ مردوں اور لڑکوں پر واجب ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، لیکن وہ نہیں سمجھتے. میں نے انہیں آپ کی بتائی ہوئی حدیث بھی بتائی، لیکن حضور کے سخت ارشادات ہیں جو مرد لوگ مسجدوں کو ویران کر کے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں. حضور کا دل چاہتا ہے کہ وہ ان کے گھر پر جا کے آگ لگا دیں. میں بہت پریشان ہوں بھائی جان، کچھ بول دیجئے میرے والد صاحب کے لیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ آپ ڈائریکٹ والد صاحب سے بولیں گی پاپا مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرو. اس پر میں بہت بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو بھی بڑے ہوتے ہیں ان سے بات کرنے کا انداز ہمارا الگ ہونا چاہیے، اور جو ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں ان سے بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے. ہمارے جو برابر کے ہوتے ہیں ان سے ہمارا انداز الگ ہونا چاہیے. آپ بڑوں پر جب برابر والوں کا درجہ اپلائی کریں گی تو ظاہر ہے وہ چیز نصیحت والی نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ ہی کی قدر کم ہوگی. آپ کے والد صاحب ہیں، ادب کے ساتھ آپ ان سے یہ نہ کہیں کہ والد صاحب مسجد میں نماز پڑھو، یہ گرا گزرتا ہے. وہ بڑے ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ ان سے یہ بالکل نہ کہیں کہ والد صاحب آپ مسجد میں نماز پڑھو جا کے، گھر پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے. بتاؤ کتنا بڑا گناہ ہے اور آپ گھر پہ نماز پڑھتے رہتے ہو. ایسے آپ کہیں گی تو اس سے بڑا اپنی توہین سمجھتا ہے، اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ہر ایک سے بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو بس حضور کی احادیث سنانی ہے. بس آپ کو سنانی ہے، کہنا نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھو. مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب کبھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بتا دیں کہ کوئی بیان ہے کسی عالم صاحب کا، وہ لگا کے سنائے، والد صاحب دیکھو کتنی اچھی بات یہ بتا رہے ہیں. یہ بالکل ڈائریکٹ نہ کہیں، انڈائریکٹ کہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ سے دعا کریں، نو پرابلم. پھر بھی وہ نہیں جاتے ہیں تو زیادہ نہ کہیں. ٹھیک ہے. بس آپ کا کام ہے حدیثوں کو سنانا، ان کو صحیح بات بتانا، ہے نا. تو انشاءاللہ وہ ایک دن آئے گا کہ بات ان کے دل پہ اثر کرے گی.
اور جو حضور کے ارشادات ہیں وہ آپ سناتے رہیے، مسجد کی فضیلت سنائیں، اور جو مسجد میں جانے کے جو حضور کے ارشادات ہیں وہ سنائیں، مسجد میں اللہ تعالیٰ کا کیسے کرم بندے پر نازل ہوتا ہے وہ حدیثیں سنائیں، تو آپ فضیلتیں سنائیں، وہ انشاءاللہ خود بخود مسجد جانا شروع کر دیں گے۔ روبینہ منصوری کہتی ہیں مائی نیم از فرحین فاطمہ، میں نیو دہلی سے ہوں اور میں 13 سال کی ہوں، ابھی سے میں دین اسلام کو فالو کرتی ہوں ماشاءاللہ، اور نماز کی پابندی بھی رہتی ہوں، اور میرا نام کے معنی بتائیں، کیا میرے نام کے معنی خوشی ہے؟ جی بالکل آپ کے نام کے معنی خوشی ہیں، تو آپ خوش رہیے۔ سب کہتے ہیں اور میرے پہ نماز فرض ہو گئی ہے کیا بھائی جان؟ دیکھیے، خواتین پر نماز جو فرض ہوتی ہے لڑکیوں پر، وہ تب ہوتی ہے جب ان کو پیریڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی عمر 13 سال کی ہے اور آپ کو پیریڈ آنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، ورنہ پھر، اور اگر پیریڈ نہیں آ رہے ہیں تو پھر آپ جب بھی پیریڈ آئیں گے آپ کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی، لیکن اگر 15 سال کی عمر آپ کی ہو گئی اور پیریڈ نہیں آئے تو پھر آپ کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ عبد المومن آفیشل کہتے ہیں مفتی صاحب تہجد میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ اور آپ سے میری چھوٹی سی درخواست ہے، ہمارا سوال لے لیا کریں پلیز پلیز پلیز۔ تہجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادت مبارکہ تھی وہ 8 رکعت تہجد کی عموماً حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، 12 بھی پڑھ لیا کرتے تھے، تو آپ 2 رکعت کر کے 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تہجد کی رکعت ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے یہ سارے مسائل آپ کے کلیئر ہوئے ہوں گے اور آپ کو بہت ساری دینی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔